میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، اور بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ مسجد الحرام میں حفاظتی خدمات۔ جب ہم مسجد الحرام میں فراہم کی جانے والی خدمات کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی اہلکار اور ان مقامات پر موجود ہر شخص آپ کی خدمت کے لیے ہے۔ اے حاجی، حج کے سفر کو آسان بنانے کے لیے، تاکہ یہ ایک خوشگوار سفر ہو اور آپ اسے مکمل کر سکیں اور یہ آپ کے لیے ایک خوبصورت یاد بن جائے، وہ اس جگہ موجود ہیں۔ چنانچہ مناسک کی ادائیگی کے دوران حفاظتی اقدامات آپ کی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے ہے۔ مسجد الحرام میں متعدد سیکیورٹی ادارے موجود ہیں۔ مسجد الحرام کی سیکیورٹی کا کردار ہے مسجد الحرام اور اس کے داخلی و خارجی راستوں کو محفوظ بنانا، تاکہ اللہ کے حکم سے مکمل امن و امان رہے۔ ہجوم کو محفوظ بنانے اور ہنگامی حالات میں مداخلت کے لیے پولیس بھی موجود ہوتی ہے اور سول ڈیفنس موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ آگ لگنے کی صورتحال ہو یا انخلا کی ضرورت ہو تو یہ کردار سول ڈیفنس ادا کرتا ہے۔ اور سعودی ہلال احمر بھی موجود ہے تاکہ حجاج کو فوری طبی خدمات فراہم کر سکے۔ ان ہدایات میں سے جن کی حاجی کو مسجد الحرام میں ضرورت ہوتی ہے، حرم کے اندر متعین راستوں کی پابندی کرنا ہے، اور ہم ہمیشہ متعین راستوں اور آپ کے حج کے منتظم ادارے کے ذریعے نقل و حرکت پر زور دیتے ہیں۔ جس کمپنی یا قافلے کے ساتھ آپ ہیں، اس طرح آپ اللہ کے فضل سے دوسروں کو اور خود کو کچھ پریشانیوں سے بچاتے ہیں۔ مسجد الحرام میں رش کے اوقات میں دھکم پیل اور ہجوم سے بچیں۔ ہجوم کی مخالف سمت میں چلنے سے بھی گریز کریں۔ اس میں بڑا خطرہ اور نقصان ہے اس کے لیے جو یہ کام کرتا ہے، وہ خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچائے گا۔ اللہ نہ کرے۔ ہر کمپنی اور قافلے کے لیے سیکیورٹی اداروں کے طے کردہ تنظیمی منصوبے کے مطابق حجاج کے گروپوں کی روانگی کے شیڈول کی پابندی کریں۔ مسجد الحرم کے اندر حفاظتی خدمات میں سے وہاں کیمرے موجود ہیں جو اس مسجد الحرم کے تمام کونوں کا احاطہ کرتے ہیں، اور وہاں ہجوم کے انتظام اور دھکم پیل روکنے کے لیے ماہر سیکیورٹی ٹیمیں بھی موجود ہیں۔ وہاں ہنگامی خدمات بھی موجود ہیں، چنانچہ ہلال احمر کے طبی امدادی مراکز ہیں، اور آگ لگنے کی صورت میں انخلاء کے واضح اور متعین راستے موجود ہیں۔ مقررہ راستوں پر چلنے کی پابندی کریں، بھاری سامان لے جانے سے گریز کریں۔ یہ سب باتیں ہم بار بار دہرائیں گے تاکہ یہ ایک پختہ اصول بن جائے۔ ہمارا اصول ہے کہ طویل سفر کے دوران ہم سامان نہیں اٹھاتے، ہم بھاری سامان نہیں اٹھاتے تاکہ ہمیں تھکن نہ ہو اور نقصان نہ پہنچے۔ اور کچھ لوگ جب اس سے پریشان ہوتے ہیں تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا شروع ہی سے ایسا سامان نہ اٹھائیں۔ ایک سوال ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا تھا، اور ہم اسے تاکید کے لیے دہرا رہے ہیں تاکہ ہم ایسی مشکل میں نہ پڑیں۔ اگر آپ مسجد الحرام میں ہوں اور بھگدڑ مچ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ہدایات کہتی ہیں کہ سب سے پہلے بغیر کسی افراتفری کے سکون سے حرکت کریں۔ چلتے ہوئے اچانک رکنے سے گریز کریں تاکہ گرنے سے بچ سکیں، یہاں تک کہ دوسروں کے لیے بھی۔ وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اچانک رکنا شاید آپ کے گرنے کا سبب بن سکتا ہے جب دوسرے آپ کو دھکا دیں گے۔ اور اہم نکتہ جس کا ذکر ہم نے ابھی سیکیورٹی حکام کی ہدایات پر عمل کرنے کے حوالے سے کیا تھا، جو آپ کو خبردار کریں گے، وہ آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے جب ایسی بھیڑ یا بھگدڑ کی صورتحال پیدا ہو، تاکہ حاجی اس سے نکل سکے۔ اللہ عز و جل کے حکم سے بخیر و عافیت۔ سیکیورٹی خدمات کے اختتام پر ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسجد الحرام کے اندر سیکیورٹی ہدایات اور سفارشات کی پابندی حاجی کو ہجوم کو منظم کرنے اور سیکیورٹی برقرار رکھنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ آپ اے حاجی، اگر آپ پابندی کریں گے تو آپ منتظمین میں سے ایک ہوں گے، اور اگر آپ ہدایات پر عمل کریں گے تو اس فریضے کو آسان بنانے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو ایسے ہی بنے تاکہ آپ اللہ عز و جل کے حکم سے نفع بخش اور مددگار ثابت ہوں۔